Bismillahirrahmanirrahim. میرے پریس کے دوستوں، آج اللہ کے فضل سے میں اپنی زندگی کی شاید آخری اننگ ہے وہ کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 51 سال ہو گئے ہیں میں عام آدمی کی جدوجہد کر رہا ہوں، عام آدمی کے حقوق کی جدوجہد کر رہا ہوں، عام آدمی کے مطالبات کی جدوجہد کر رہا ہوں، عام آدمی کے مسائل کی جدوجہد کر رہا ہوں۔ 16 سال کی عمر میں پہلی دفعہ جیل میں گیا تھا، اور وہ جیل بھی عام آدمی کے مسئلے کے حوالے سے تھا۔ آج لیا وسیب کا جن کے دو لوگوں نے، جن کی عوام نے مجھے بہت بھرپور حوصلہ افزائی بخشی ہے۔ بات صرف اتنی سی گزارش کروں گا کہ نظام ہے وہ بڑا مہنگا ہے، عام آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ اس انتخابی نظام میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکے، سوائے اس کے کہ وہ ووٹ دے، اور ووٹ بھی ان لوگوں کو دے جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ کا مقابلہ صرف عوام کا ووٹ کر سکتا ہے۔ اور یہ دیانتداری سے میں بات کر رہا ہوں کہ گودوں کے پاس اور سرمایہ داروں کے پاس، امیروں کے پاس پیسہ تو ضرور ہے، لیکن ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، ووٹ عام آدمی کے پاس ہے۔ اور میں پر امید ہوں کہ اگر عام آدمی نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر گودوں کے بکسے تو خالی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تبدیلی کا جو یہ عمل ہے یہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک اور بات جو میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم پہلے الیکشن لڑتے تھے تو پہلے لوگ چپ ہو جایا کرتے تھے، وہ جواب نہیں دیا کرتے تھے کہ جناب ہم آپ کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، وہ ٹھیک ہے صحیح سوچے سو۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے، ووٹ کس کو دینا ہے۔ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جنہوں نے ہماری عوام کی بات کی ہے، جنہوں نے کبھی عوام کے حقوق کی بات کی ہے، عوام کے مطالبات کی بات کی ہے۔ اب وہ ایک کشمکش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سوال پیدا ہوا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، عام آدمی کے ذہن میں، یہ بھی ہماری جیت ہے کہ لوگ کم از کم دوسرے آپشن کی طرف غور تو کر رہے ہیں نا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ماحول بنتا جا رہا ہے اس وقت اس ملک میں، اس وسیب میں، ہمارے علاقے میں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑا پر امید ہے میں لوگوں تک پہنچ رہا ہوں جتنی میری بساط ہے۔ میری اتنی بساط نہیں ہے کہ میں ایک ایک گھر میں جاؤں گا اور ایک ایک کروں، بڑے بڑے لوگوں کی دعوتیں کروں، یہ میرے پاس نہیں ہوگا، لیکن میرے پاس میرا پیر ہے، میری جدوجہد ہے، میرا سفر ہے، میں لوگوں تک پہنچوں گا۔ اور میں یہ گزارش کروں گا لیا کی عوام کو کہ یار خدا کے لیے، میں ان عوام کی بات کر رہا ہوں جو اس سڑکوں پہ چلتی ہے، جو یہ ریڑھی والے ہیں، جو میرا باپ ریڑھی والا تھا، میں خود اخبار بیچتا رہا ہوں سائیکل پہ، میں خود اخبار بیچتے بیچتے میں بے ہوش ہوا ہوں۔ میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ یار آخر جو بے ہوش ہوا ہے کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ کیوں بے ہوش ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بھوک کا احساس، اس دکھ کا احساس، اس سفر کا احساس جتنا مجھے ہے کسی کو نہیں۔ اور یقین کریں میں اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے سوچیں کہ جو صرف کھڑکیوں سے سردی اور گرمی کو دیکھتے ہیں وہ آپ کے مسائل سے ناآشنا لوگ ہیں۔ یہ ناآشنائی ہے کہ 50 سال، 60 سال، 70 سال سے اس ملک کے لوگ غریب سے غریب تر ہوئے ہیں، بے وسائل ہوئے ہیں، روزگار نہیں ہے ہمارے پاس، نشیب کے لوگوں میں کٹاؤ ہوا، آج تک کوئی نہیں نکلا، ہم نکلے۔ یہاں بجلی کا بحران پیدا ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بجلی کا بحران جو تھا وہ ڈسکس ہوا ہے، اور مانا ہے بجلی کی اتھارٹی نے کہ جناب باقی 2 مہینے کے بل اپنے زیادہ اور بوگس بل بھیجے تھے، وہ اس پہ لوگ سوچ رہے ہیں۔ وہ بھی ہمارے ننگے پاؤں کا جو ہے نا ثمر تھا، ہم ننگے پاؤں چلے، آبلا پاؤ ہوئے، لوگوں کی بات کی۔ میری جو سیاست ہے وہ صرف عوام کی بات کرنا ہے، اور میں اس ملک میں جو یہ انتخابی نظام ہے یا انتخابات میں، یقین بنائیں میری سے نہیں ہے کہ میں اس انتخابی نظام کا حصہ بن سکوں، لیکن یہ دکھ، یہ درد، یہ لوگوں کے جو، بلکہ میرے دکھ مجھے یہ حوصلہ دیتے ہیں اور مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں چلوں اور ان عام آدمی کی جو ہے وہ میں آواز بنوں۔ انتہائی یعنی وہ ایک شعر ہے نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ابھی آج دیکھیں کوٹ سلطان سے جناب اللہ نواز خان صاحب ہیں، پہاڑپور سے جناب رانا ذوالفقار صاحب آئے ہوئے ہیں، جناب ہمارے قائد غلام آباد سندھو صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ خود الیکشن لڑتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس دفعہ کہا کہ نہیں جناب جو بھی 2-4 ووٹ ہے گئے نے ساڑھے 80 اکٹھے تو ڈال لیے گئے ہیں۔ جناب عمران شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں، اسد صاحب آئے ہوئے ہیں، تو یہ
اشرف بسم صاحب میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں. اسلم کلاسرا صاحب یہ میرا بڑا یار ہے, پیارا یار ہے. سبیدار بشیر صاحب, مشتاق صاحب آئے ہوئے ہیں, انتہائی بیمار آدمی ہیں اور وہ اپنی بیماری کو ساتھ لے کر ہمارے پاس. مشتاق رسول صاحب آئے ہیں, بہت سے دوست آئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری کو اگر الیکشن ہوا اور ہونا چاہیے, اور میں ایک اور مطالبہ کروں گا اپنی حکومت سے, خدا سب کو میدان میں آنے دیں. آپ جو یہ کام کر رہے ہیں نا, اس سے لوگ مظلوم بن رہے ہیں اور مظلوم بننے سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. آپ ان کو آنے دیں, وہ اپنی کارکردگی بتائیں. مظلومیت کے نام پہ جو ہے نا, خدا کے لیے آپ انہیں اپنا ان کو دلدار نہ بنائیں لوگوں کا. تو میں یہ مطالبہ کروں گا کہ سب کو الیکشن لڑنے دیں. ہاں, جو ریاست مخالف لوگ ہیں جنہوں نے یعنی شہدائے پاکستان پہ جو حملے کیے, جنہوں نے پاکستان کے بارے میں مخالف نعرے لگائے, ان کو آپ سزائیں دیں. لمبا کیوں کر رہے ہیں آپ ان کو علیحدہ کریں تاکہ جو ہے نا جی لوگ ایک آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکیں جو مجرم ہے اور جو مجرم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آنا چاہیے, امن کے ساتھ آنا چاہیے, اور 2 بنیادی باتوں پر آنا چاہیے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, پاکستان ہمارا دین ہے, پاکستان ہمارا مذہب ہے. اگر پاکستان نہیں ہے تو انجم سرائی کچھ نہیں ہے یار. پاکستان ہے تو میں آزاد کھڑا ہوں نا. تو اس لیے پاکستان سے محبت کا عزم لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. اور ہم نے عام آدمی کو حوصلہ دینا ہے. عام آدمی کے پاس بہت سا ووٹ ہے, اتنا ووٹ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اگر عام آدمی کا طبقہ جو میرا طبقہ ہے, اگر وہ جاگ جائے تو صرف انجم سرائی بنے گا اور کوئی نہیں بنے گا انشاءاللہ. شکریہ.